صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی۔ قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکان۔ لامکان کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکان کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں۔ اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا، وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کان قاب قوسین او ادنا۔ قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغا، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا۔ اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا؟ رہے ہیں عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا، نمازیں بچنی 5 ہی ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی، تو جب 50 حضور لے آئے تھے، سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے۔ حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں، بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے، تازہ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب، ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا، بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا۔ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے۔ یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا، لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے، لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت۔ اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ، اذهبوا الی غیری، ہر نبی کہے گا، اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت باب، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا۔ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں۔ اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے۔ حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین۔ لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے۔ بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن۔ اور بڑے واقعات ہیں، قرآن پاک میں پورا سورہ یوسف ہے۔ ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں،
یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا، کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا، لیکن حاسدین بڑھتے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے۔ کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟ جو کھوڑ پھٹ کا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔